اشاعتی صاحب، مرکزی مبلغ استاد المشائخ جمعیت ارشاد التوحید و سنہ، ان کی آمد سے قبل ذرا اللہ کی وحدت بڑائی کبریائی کا نعرہ بلند کیجئے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ چوک کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت صحابہ، بنات صحابہ، ازواج صحابہ، بنات مصطفیٰ، حضرت مولانا امیر معاویہ اشاعتی صاحب۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ذی قدر سامعین گرامی قدر علماء کرام، آج کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں آپ کے سامنے چند منٹ کے لیے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق و سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے سنانے کے بعد اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنی پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اس میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنے کا مقصد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، آپ سے پہلے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا گیا ہے۔ آپ آخر میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو القاب دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ علیہ السلام کا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو رب کی طرف بلانا۔ اس مہینے میں بہت سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا مقصد
بتلا رہے ہیں تو وہ صرف جمعیت اشاعت التوحید و سنہ والے ہیں۔ جہاں بھی چلے جائے، جس شہر جس گاؤں میں بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنفرنس ہوگی، وہاں آپ کو یہ بتلایا جائے گا کہ آمنہ کے لال کا آنے کا مقصد کیا ہے۔ اس کائنات کو ہدایت کا راستہ دکھلانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا۔ آپ سے پہلے انبیاء آئے، سارے پیغمبروں نے ایک اللہ کی طرف دعوت دی کہ یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، آؤ اللہ کی عبادت کرو۔ پھر میرے پاک پیغمبر آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ سیدنا محمد الرسول اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ جو محبت کرتے ہیں وہ زبان پہ منہ کے اوپر انگلیاں نہیں رکھتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر آپ کے لیے اعلان یہ ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے محبوب پیغمبر لوگوں کو قرآن سناؤ، اس قرآن کی تبلیغ کرو جو قرآن آپ کے اوپر نازل کیا گیا، لوگوں کو راہ ہدایت اس قرآن کی طرف دکھاؤ کہ اس قرآن سے ہدایت مل سکتی ہے، اور ہدایت کا اور کوئی ذریعہ نہیں قرآن کے علاوہ۔ اگر ہدایت مل سکتی ہے تو اس قرآن سے مل سکتی ہے، اور قرآن سنا سکتی ہے تو صرف اشاعت التوحید و سنہ سنا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کہ لوگوں کو قرآن سنانا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے محبوب پیغمبر تبلیغ کیجئے۔ آپ ابو بکر کو دعوت دیں، پھر قرآن سنائیں، عمر کو دعوت دیں، پھر قرآن سنائیں، عثمان کو دعوت دیں، پھر قرآن سنائیں، صحابہ کو دعوت دیں، قرآن سنائیں، اور میرے محبوب پیغمبر کائنات کی صبح تک آنے والے لوگ جتنے بھی ہوں گے ان کو یہی دعوت ہوگی کہ قرآن پڑھو۔ آؤ لوگو، ہدایت کا ذریعہ ہے تو قرآن ہے، ہدایت کا منبع ہے تو قرآن ہے، ہدایت مل سکتی ہے تو قرآن ہے، جنت کا راستہ نظر آ سکتا ہے تو قرآن سے، جنت کے نبی کی فرما برداری کی جا سکتی ہے تو قرآن سے، اللہ کے حکموں کی فرما برداری کی جا سکتی ہے تو وہ قرآن ہے۔ آؤ قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن کو چھوڑ دو گے تم تفرقے میں پڑ جاؤ گے۔ اگر ہدایت چاہتے ہو تو اس قرآن سے جوڑ پیدا کرو، قرآن سے تعلق بناؤ۔ میرے پاک پیغمبر کا آنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن اور رب کی پہچان کرانی، رب کے کلام کی پہچان کرانی۔ اگر ہدایت مل سکتی ہے تو صرف قرآن سے۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن خود فرماتا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیجئے، یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا بھی اور رحمت بھی ہے۔ قرآن کے علاوہ کوئی اور کسی کتاب کے سہارے کی ضرورت، اگر عقیدہ بنانا ہے تو قرآن کے مطابق، عقیدہ بنانا ہے تو قرآن کے مطابق، نظریہ ہو تو قرآن کے مطابق۔ آؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تورات کے اوراق پڑھ رہے ہیں، آپ علیہ السلام نے دیکھا، آپ غصے میں آگے، سیدنا ابو بکر صدیق رازدار نبوت یار غار جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کو کہا، عمر رسول اللہ کے چہرے کی طرف تو دیکھ۔ وہ کون؟ عمر جس کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی، اور وہ عمر جو بولے زمین پہ رب قرآن بنا کے محمد کریم کے سینے پہ نازل کر دے۔ اس عمر کو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا، اے عمر میرے بھائی رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھ۔ آج نبی سے محبت کرنے والوں قرآن کو چھوڑ کر غیر کی کتابوں کا سہارا لیتے ہو، نبی کی سیرت قرآن کو چھوڑ کر دوسری کتابوں میں تلاش کرتے ہو۔ آؤ قرآن تمہیں نبی کی سیرت کے متعلق بھی بتائے گا،
نبی کے آنے کا مقصد بھی بتائے گا، نبی علیہ السلام کی عظمت اور شان بھی بتائے گا۔ صرف تعلق قرآن سے بناؤ گے تو تم آمنہ کے لال والے بن جاؤ گے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ رسول اللہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، آپ نے فوراً وہ راگ لپیٹ لیے، کہا یا رسول اللہ میں اللہ پر بھی مان لیا، آپ پر بھی۔ اب مسئلہ یہ سمجھ آیا، قرآن موجود ہو تو آسمانی کتاب بھی نہیں چل سکتی، قرآن موجود ہو آسمانی کتاب بھی نہیں چل سکتی، محمد کریم موجود ہو اور آپ علیہ السلام کی شریعت ہو، آپ کے بعد کوئی نبی بھی نہیں بن سکتا، تو نبی کی شریعت کے علاوہ کوئی نئی شریعت بھی نہیں آ سکتی۔ ہمارے نبی کی شریعت میں 2 عیدیں ہیں، کتنی ہیں؟ تیسری عید کا بھی ثبوت نہیں۔ آؤ میرے دوستو، نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہو تو قرآن سے تعلق پیدا کرو۔ کیوں؟ اس نبی کو رب نے حکم فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے محبوب پیغمبر لوگوں کو قرآن کے ذریعے تبلیغ کرو، لوگوں کو عقیدہ بناؤ، قرآن والا نظریہ بناؤ، قرآن والا میری شریعت دیکھو، قرآن میں میری سیرت دیکھو، قرآن میں میری عظمت دیکھو، قرآن میں اپنا عقیدہ اور نظریہ بناؤ قرآن سے۔ اور یہ بات آپ کو صرف اشاعت التوحید و سنہ کے سٹیج سے ملے گی، ورنہ بہت سارے اسٹیج سجائے جاتے ہیں، وہاں کبھی کسی کا حوالہ، کبھی کسی کتاب کا حوالہ، کبھی کسی کتاب کا حوالہ۔ آؤ سنو، آپ علیہ السلام سے پہلے یہ تذکرے میرے نبی کے تورات میں بھی تھے، انجیل میں بھی تھے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں تورات کو پڑھ لو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نبی کی آمد کے بعد آپ قرآن کو چھوڑ کر تورات کا مطالعہ کرو، انجیل کا مطالعہ کرو۔ اللہ نے فرمایا نہیں، قرآن آ جائے تو کسی آسمانی کتاب کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف ضرورت ہے تو کس کی؟ اس قرآن کی۔ اس قرآن سے تعلق بناؤ اور یہ قرآن اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ کیوں؟ قرآن ہمیں عقیدہ بھی بتاتا ہے، قرآن ہمیں عقیدہ بھی بتاتا ہے، اور نبی علیہ السلام کی شریعت بھی اور سیرت بھی بتاتا ہے۔ اس قرآن کے علاوہ میرے دوستو دنیا جہان میں چارہ نہیں۔ نبی ہے تو قرآن نہیں، پھر بھی چارہ نہیں، قرآن ہے تو نبی نہیں، پھر بھی چارہ نہیں۔ اگر قرآن اور نبی ہے، دونوں کو ملا کر چلو گے تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ آؤ، جن لوگوں نے اس قرآن سے تعلق بنایا، جوڑ پیدا کیا، ان کے متعلق رب کا قرآن کہتا ہے کہ اے میرے محبوب پیغمبر، جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا، قرآن پہ عمل کیا، ان کے لیے اعلان ہے، اولئک ھم المہتدون۔ صحابہ نے کس کو سینے سے لگایا؟ صحابہ نے عقیدہ کہاں سے بنایا؟ قرآن سے۔ آؤ صحابہ کرنے والے، ہم بھی صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں صحابہ سے محبت اس وقت ہوگی جب ہمارا نظریہ قرآن والا ہوگا، نظریہ قرآن والا۔ اما عائشہ صدیقہ نے اپنا نظریہ اور عقیدہ کہاں سے بیان کیا؟ نبی علیہ السلام نے قرآن ملا اور لوگوں کو قرآن سنایا، یا ایھا الرسول بلغ، حکم ہوا تو آپ علیہ السلام نے صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر جو دعوت دی وہ کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ۔ کائنات کے لوگوں، اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب، یہ کون کہتا ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کائنات کے لوگوں، اللہ کے علاوہ کوئی حاضر ناظر نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی داتا دستگیر نہیں۔ ادھر قرآن کو بھی ماننے کا دعویٰ، ادھر پیغمبر کو ماننے کا بھی دعویٰ۔ پیغمبر سے محبت کے دعوے کرنے والوں، قرآن کو چھوڑ کر قرآن کے خلاف عقیدہ بنانا اور نبی علیہ السلام کی شریعت کے خلاف عقیدہ بنانا، یہ کوئی مومن کا کام نہیں،
یہ کام منافقوں کا ہے۔ دعویٰ نبی سے محبت کا اور مخالفت نبی کی، وہ اس طرح کیا کرتے تھے۔ آج میری بھی یہ دعوت ہے، ادنا سا اشاعت التوحید و سنہ کا خادم ہوں۔ اکابرین بیان کریں گے، میں اکابرین کی موجودگی میں زیادہ دیر بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہ خوش قسمتی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ مجھ جیسا نالائق بھی اگر آپ کے سامنے بیان کرے گا، وہ صرف رب کا قرآن بیان کرے گا۔ اس لیے میری یہ دعوت عام ہے کہ دوستو اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھاؤ، خود بھی قرآن سے تعلق پیدا کرو۔ جھوٹے قصے کہانیاں، جھوٹی روایتوں کا سہارا نہ لیجئے۔ اگر سہارا لینا ہے تو صرف رب کے قرآن کا، وما علینا الا البلاغ۔